Assalamu alaikum. Hope you all are fine and sound. As you know, that nowadays we are into our Islamic studies lecture series. So our today's topic is Islamic economic system. آپ اسے اسلامی معاشی نظام بھی کہہ سکتے ہیں، اسلامی معاشی نظام. سوری فار مائی ہینڈ رائٹنگ، کیونکہ یہ پین کوپریٹ نہیں کرتا. یا اسلامی اقتصادی نظام بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو آئیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. اس میں ہم دیکھیں گے، اس میں ہم کیا کیا پڑھیں گے. اسلامک اکنامک سسٹم میں دی گورنمنٹ اینڈ پبلک سیکٹر. ٹھیک ہے کہ کون کون سا پرائیویٹ سیکٹر، سوری یہ پرائیویٹ سیکٹر اور یہ پبلک سیکٹر دیکھیں گے. پبلک سیکٹر میں ہم دیکھیں گے گورنمنٹ کیسے کیسے ریونیو جنریٹ کر سکتی ہے، مسلمانوں سے کیسے ٹیکسز لے سکتی ہے، نان مسلم سے کیا کیا آمدن کر سکتی ہے. اور پھر پرائیویٹ سیکٹر جو آپ کی اپنی انٹرپرائزز ہوتی ہیں، اپنے کاروبار ہوتے ہیں، اس میں لوگ کیا کیا ارن کر سکتے ہیں، ارننگ سورسز کیا ہیں، اور اسپینڈنگ، حلال ویز آف اسپینڈنگ کیا ہے ایک اسلامک ریاست میں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں اسلامک اکنامک سسٹم. اسلامک اکنامک سسٹم از اے گولڈن سنہرا مین، درمیانی راستہ. ٹھیک ہے، جیسے مین نکالتے ہیں میتھمیٹکس میں، درمیانی راستہ. اٹ از نیدر کیپٹلزم نور کمیونزم. کیپٹلزم کو جو لوگ نہیں جانتے، میں بتاتا چلوں. کیپٹلزم جیسے امریکہ میں سسٹم ہے یا ویسٹ میں سسٹم ہے، پاکستان میں بھی ہو. کیپٹلزم ہے کہ آپ کی اپنی پراپرٹی ہے، یو کین اون، یو کین گیٹ ریونیو آؤٹ آف اٹ. آپ کا پروفٹ آپ کا اپنا ہے، اسٹیٹ کو آپ ٹیکس دیتے ہیں. جبکہ کمیونزم جیسے آپ مثال لے لیں، جیسے رشیا میں ہے، جیسے سم ہاؤ چائنا میں ہے، کہ آپ کی جو پراپرٹی ہے اس کا اس پہ جو قبضہ ہے ہوتا ہے وہ زیادہ تر ریاست کا ہوتا ہے. ریاست ہی یا آپ کی اسٹیٹ جو ہے وہی اس سے ساری انکم ارن کرتی ہے، اور لوگ جو ہے ایک امپلائی کی حیثیت ہوتی ہے لوگوں کی. ٹھیک ہے، جبکہ اسلامک سسٹم کیا ہے؟ یہ ایک درمیانی راستہ. اٹ از اسلامک ویلفیئر سسٹم. اس میں ٹیکسیشن کا پروسیس اس طرح ہے کہ وہ ریاست کا حق ہے، اور وہ حق اس طرح ہے کہ لوگ اس حق کو ادا کرتے ہوئے ثواب کا ایک کانسیپٹ لوگ اسے نیکی سمجھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا ہے. دی گورنمنٹ سیکٹر میں کیا کیا ہے اسلام میں. دی اسلامک گورنمنٹ از انٹائٹل ٹو ٹیکس پیپل. ٹھیک ہے، اسلامک گورنمنٹ لوگوں کو ٹیکس کر سکتی ہے، بٹ دے مسٹ اونلی ٹیکس دوز ہو آر ریچ انف ٹو پے. ٹھیک ہے، لیکن ٹیکس صرف ان لوگوں پہ ہی لگا سکتی ہے جو کہ امیر ہوں، غریب پہ نہیں. جیسے کہ ہمارے ہاں غریب پہ بھی اتنے ٹیکس ہے جتنا امیر پہ. فار ایگزامپل پیٹرول کو لے لیں، پیٹرول کے لیے امیر پہ بھی اتنے ٹیکس ہے، غریب کے لیے بھی اتنے ٹیکس ہے. بجلی پہ امیر کے لیے بھی اتنا ہی ہے، غریب کے بھی اتنا ہی ہے. گیس کو لے لیں، باقی چیزوں کو لے لیں، یا باقی جو کموڈیٹیز ہوتی ہیں ڈیلی لائف کی. اینڈ مسٹ اونلی ٹیکس ایز مچ ایز اٹ نیڈس ٹو میٹ اٹس نیسیسری ایکسپینسز. جبکہ اسلامک اسٹیٹ میں ایک تو امیروں پہ ہے ٹیکس، اور اتنا ہی ٹیکس ہے جتنے سے گورنمنٹ کی اسپینڈنگس پوری ہو جائیں، گورنمنٹ کا خرچہ نکل جائے. آپ ایکسیسو ٹیکسیشن نہیں کر سکتے، ایک حد سے زیادہ ٹیکسیشن نہیں کر سکتے اپنی عیاشیوں کے لیے یا لگزوریس لائف کو مینٹین کرنے کے لیے. ٹھیک ہو گیا؟ گورنمنٹ اسپینڈنگس کیا ہوں گی؟ گورنمنٹ اسپینڈنگز میں سورہ حج کی آیت نمبر 41 میں بتایا گیا ہے. اس کی سمری میں یہاں پر پڑھ رہا ہوں کہ اینڈ آفر نماز، کلیکٹ زکوٰۃ، سجیسٹ گڈ اینڈ اسٹاپ فرام بیڈ. یہ آیت آپ کو بار بار قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر ملے گی کہ آپ نماز ادا کریں، زکوٰۃ اکٹھی کریں، اچھی کی تلقین کریں، اور برے کام سے روکیں. ٹھیک ہے، ایگزامپلس دیکھتے ہیں جی. ایگزامپلس کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گیو منی ٹو اصحاب صفا. ٹھیک ہے، انہوں نے اصحاب صفا جو مسجد نبوی میں ہوتے تھے، اسپریچول لوگ تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیریٹی کی. ٹھیک ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیسے دیے، ان پہ خرچ کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا. ٹھیک ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وظیفہ دیا گیا، لوگوں کا وظیفہ مقرر کیا گیا، لوگوں کو ایڈ دی گئی، غریبوں کو مدد کی گئی، ویلفیئر پیمنٹ، لوگوں کے ایک پکی پاکٹ منی انہوں نے لگا رکھی تھی. لوگوں کو ڈیلی کا یا منتھلی خرچ دیتے تھے جو نیڈی ہوتے تھے، جو ضرورت مند یا محتاج ہوتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ڈیلی کیا ہوتا تھا، بیت المال کو وہ خالی کر لیتے تھے، مطلب وہ غریبوں میں ڈسٹریبیوٹ کر لیتے تھے، نیڈی لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر لیتے تھے ساری چیزوں کو، جو بھی آمدن ہوتی تھی. نیکسٹ ڈے پھر شروع سے اکٹھا ہوتا تھا. ٹھیک ہے جی.
गवर्नमेंट रेवेन्यू क्या होगा, गवर्नमेंट पैसे कहाँ कहाँ से लेगी। पहले तो हमने स्पेंडिंग की बात कर ली कि आप वो लोग ऐसे मदद करते थे, वो इकट्ठा कहाँ से करेगी। रेवेन्यू कलेक्शन इज़ अ डिवॉल्व सब्जेक्ट। डिवॉल्व सब्जेक्ट मतलब डिसेंट्रलाइज, लोगों तक गया हुआ नीचे, विद दी सीनियर ब्यूरोक्रेसी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, जो सीनियर जो सेक्रेटरी लेवल के या बड़े आप इमेजिन कर लें जो ऑफिसर्स होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें अपॉइंट करती है। ठीक है, बाकी डिवॉल्व सब्जेक्ट भी है, जो आपके गवर्नर वगैरह होते थे सूबाई, वो भी बाकी मशीनरी, गवर्नमेंट मशीनरी को लगाते थे लोगों को। स्पेंड टैक्स फर्स्ट इन द एरिया वेयर इट वाज कलेक्टेड, जहाँ से टैक्स कलेक्ट किया जाएगा उसी एरिया में लगाया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी इस्लाम में ये होती है कि आप एक एरिया में, फॉर एग्जांपल पंजाब के किसी एरिया से आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, वो टैक्स के पहले हकदार उसी इलाके के लोग हैं, बाद में सारा कंट्री या सारा प्रोविंस आता है। ठीक है, एडिशनल मनी टू बी सेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, जो पैसे बच जाएँ तो आप उसे सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेंगे। ऑफिसर्स इंक्लूड, ऑफिसर्स क्या होते थे, आमिल होते थे। आमिल मीन कलेक्टर, जो कि टैक्स इकट्ठा करते थे। एडेड बाय खाजिन, खाजिन जो कि खजानची आप बोल रहे उर्दू में, जो कि ट्रेजरर होते थे, जो कि उस टैक्स को जमा करते थे। एक तो ये इकट्ठा करने वाले और ये दूसरे अपने पास सेव रखने वाले, उसका हिसाब किताब रखने वाले, रजिस्टर में दाखिल करने वाले होते थे। ठीक है, tax is to be collected only if local conditions permit taxation and people are able to pay। जब लोगों की हालत टैक्स देने के काबिल होगी तो तब ही टैक्स लिया जाएगा, नहीं तो अगर उनकी हालत नहीं है टैक्स देने वाली तो आप उन पे ज़बरदस्ती टैक्स नहीं लगा सकते। ठीक हो गया। एग्जेम्पशन इन नेचुरल कैटास्ट्रॉफी, जब कोई कहत या कोई कुदरती अजाब आ जाए तो लोगों से टैक्स को, उनको एक तरह की टैक्स की एमनेस्टी दे दी जाती थी, एक छूट दे दी जाती थी। ठीक हो गया जी। अब रेवेन्यू सोर्सेज क्या है। रेवेन्यू में भी कलेक्टेड अंडर एनी हेड एज लॉन्ग एज देयर इज़ अ जस्टिफाइड नीड। आप जब आपको ज़रूरत हो तो आप रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ नॉट बर्डन सम फॉर पीपल, और लोगों पर हद से ज़्यादा बोझ भी नहीं डालना। इट इज़ ओनली कलेक्टेड टिल इट इज़ रिक्वायर्ड, और इफ़ द कुरान मैंडेट्स, ये तब तक आप ले सकते हैं जब तक ज़रूरत है। ठीक है, रियासत को ज़रूरत है टैक्स की, उससे ज़्यादा नहीं। या फिर जो कुरान ने इजाज़त दी है, फॉर एग्जांपल ज़कात, वो जो कि सालाना इकट्ठा किया जाता है। ठीक हो गया। एग्जांपल्स क्या हैं जी। ज़कात, उश्र, खुम्स, जिज़िया, फ़ै, खराज, नवाइब, import duties, license income, income from enemies property under custody of Islamic State, और revenue sources of Islamic State। इनकी डिटेल्स में आपको दिखाता हूँ। ये जो ज़कात उशर वगैरह है कि ये होता क्या है, ये क्योंकि अरबिक वर्ड्स हैं हमारे लिए, एलियन हैं बहुत सारे लोगों के लिए। अब मुस्लिम से ये दो तरह की डिवीजन्स हैं, कुछ मुस्लिम से हैं, कुछ नॉन मुस्लिम से। मुस्लिम से आप ले सकते हैं ज़कात। ज़कात क्या होती है, 2.5% ऑफ मनी ईयर ऑन नॉन पर्सनल आइटम्स केप्ट फॉर 1 ईयर। ठीक है, वो पैसे या वो जायदाद, वो सेविंग्स जो कि आपके पास एक साल जिसका आपके पास गुजर चुका हो, उस पर 2.5% मतलब 2.5% के हिसाब से ज़कात लागू होगी। ठीक है, वो जो आपकी ज़रूरत में ना हो, जो एक्स्ट्रा हो। ठीक है, इसका निसाब अलग से है जो कि मैं ज़कात के लेक्चर में इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊँगा। उशर क्या होता है, उशर 10वें हिस्से को बोलते हैं अशरा से। ठीक है, जैसे अशरा ये 1/10 है। ठीक है, 10 में से एक हिस्सा या आप 10वां हिस्सा समझ लें आप एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। ठीक है, जब आपकी ज़री अजनास जो होती हैं उस पर आप एक हिस्सा 10वां हिस्सा आप टैक्स लगा सकते हैं। ये भी डिफरेंट है कि आपकी बारानी ज़मीन है या उसको नेरी पानी लगता है, फिर ये डिफरेंट आ जाता है। ठीक हो गया। खुम्स क्या है, खुम्स 1/5 है, 5वां हिस्सा ऑन स्पॉइल्स ऑफ वार, मिनरल्स, ट्रेजर्स और गेन्स अप्लाइड ओनली वंस। इस बात को थोड़ा सा समझने। खुम्स का आपको जनरल नॉलेज में भी क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यूज में आ सकता है कि स्पॉइल्स ऑफ वार ये एक ही दफ़ा इकट्ठा होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई जंग होगी, जंग पर आप माल गनीमत इकट्ठी होगी, माल गनीमत। ठीक है, जंगें भी रोज़ रोज़ तो नहीं होती, गनीमत जंगें तो एक ही दफ़ा इकट्ठी होती हैं। सारी बात है, जब जंग होगी तो फिर आप एक ही दफ़ा उनसे लेंगे। ठीक है, 1/5 ले लिया। फिर या कोई आपका ख़जाना निकला है, मिनरल ट्रेजर्स, कोई आपको कोई सोने जवाहरात मिल गए हैं, वो एक ही दफ़ा होगा। सारी बात है, हर साल तो या बार बार तो नहीं मिलता। जब मिलेगा तो आप उस पर 1/5 टैक्स देंगे रियासत को। ये मुसलमानों पे टैक्स है। ठीक है, मुसलमानों पे से ये वाला टैक्स लिया जा सकता है। अब फ्रॉम नॉन मुस्लिम्स लिविंग इन इस्लामिक स्टेट से क्या टैक्स लिया जा सकता है। सबसे पहले नंबर पे जिजिया।
جزیہ ایک ٹیکس ہے جو کہ نان مسلم سے ہوتا ہے. اٹ از اے compensation tax from zimmis for protection and citizenship in lieu of زکوٰۃ اینڈ ملٹری سروسز. اب کیا ہوتا تھا, نان مسلم جو ہوتے تھے وہ ایکول سٹیزنز ہوتے تھے, لیکن ان پر دو طرح کی چھوٹ ہوتی تھی. ایک, ان سے زکوٰۃ نہیں لی جاتی تھی, ٹھیک ہے, آپ زبردستی نان مسلمز لیونگ ان اسلامک اسٹیٹ سے زکوٰۃ نہیں لے سکتے, ٹھیک ہے, آپ ان پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے, مسلمان پہ فرض ہے. مسلمان زکوٰۃ دے گا 2.5% کے حساب سے, جبکہ نان مسلم نہیں دے گا, ٹھیک ہے. آپ ان کو, ایک یہ معافی. دوسرا, آپ انہیں فورس نہیں کر سکتے. اگر ایک مسلم ریاست کی کسی اور کنٹری کے ساتھ جنگ ہو رہی ہو تو آپ زبردستی اپنی کنٹری میں رہنے والے نان مسلم کو ساتھ چلنے کا نہیں کہہ سکتے. وہ اپنی مرضی سے اگر پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں تو دے کین, بٹ آپ انہیں فورس نہیں کر سکتے. اب جب ایک آپ کی ریاست میں ہو رہے ہیں, آپ انہیں پروٹیکشن دے رہے ہیں, اور دوسرا آپ ان سے زکوٰۃ بھی نہیں لے رہے, تو ان سے یہ والا ٹیکس لیں گے. کون سا؟ جزیہ, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ایکول سٹیزن تو ہیں. فائی کیا ہے؟ فائی لینڈ اینڈ ویلتھ ٹیکن فرام نان مسلمز آفٹر وکٹری. جب آپ کسی علاقے پہ قبضہ کر رہے ہیں اور وہاں کے لوگوں سے اگر آپ نے کوئی زمین لے لی ہے, تو اس زمین پہ جو ٹیکس لگائیں گے وہ فی ہو گیا. خراج کیا ہے؟ لیز ریونیو فرام ویسل اسٹیٹ, ٹھیک ہے, لائک خیبر اینڈ مصر, فکسڈ بیفور ہینڈ اینڈ ایکول ٹو ہاف آف پروڈیوس 1 سیکنڈ, ٹھیک ہے. یہ جو جیسے خیبر اور مصر کی ریاست تھی جس کے ساتھ آپ کا الحاق ہو گیا تھا, ان کو ان کے حوالے کر دیا تھا. مسلم ریاست کی سربراہی میں وہ ریاستیں آ چکی تھیں, لیکن وہ سسٹم خود ہی چلا رہے تھے. ان سے جو ٹیکس لیا جاتا تھا وہ کیا تھا؟ خراج, ٹھیک ہے, کہ آپ کے سسٹم میں ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے, لیکن آپ ہمارے خلاف آئندہ کے بعد کوئی بھی کارروائی نہیں کریں گے. تو مسلم ریاست نے ان پر ٹیکس جو لگا دیا وہ خراج کہلاتا ہے, ٹھیک ہے. ادرس باقی بھی ہوتے تھے ٹیکسز جب ضرورت پڑتی تھی, ٹھیک ہے. اب پرائیویٹ سیکٹر کی طرف آتے ہیں, یہ تو ہو گیا گورنمنٹ سیکٹر. پرائیویٹ سیکٹر دیکھتے ہیں. ایوری انڈیویجول از انٹائٹل ٹو ارن پروفٹ, ٹھیک ہے, ہر شخص مسلم ریاست کا ہر انسان جو کیا ہے پروفٹ ارن کر سکتا ہے, وہ کمائی کر سکتا ہے, بٹ از مینڈیٹڈ ٹو اسپینڈ اینڈ کنٹریبیوٹ پروپورشنلی ٹورڈز دی سرکولیشن آف ویلتھ ان دی اکانومی فار دی بیٹرمنٹ آف سوسائٹی. لیکن اس نے وہ ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی, ٹھیک ہے, اس نے اسپینڈ کرنا ہے, لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے, تاکہ لوگوں تک منی پہنچے. لوگ وہ بھلے زکوٰۃ کی صورت میں ہو, آپ جزیہ بھی سمجھ لیں, یا اور بھی کسی ہیڈ کے انڈر ہو, لیکن آپ اس پیسے کو اسپینڈ کریں گے تاکہ آپ کی جیب سے نکل کر لوگوں تک بھی جائے, وہ سرکولیشن آف ویلتھ ہو ان دا سوسائٹی, ٹھیک ہے. یہ اکنامکس کا کانسیپٹ ہے, سرکولیشن آف ویلتھ. حلال ویز آف اسپینڈنگ کیا ہے جی؟ سورہ بقرہ جو دوسری صورت ہے, ورس 3 میں کہا گیا ہے, ایٹ ویل, ڈریس ویل, ہمبل بٹ کمفرٹیبل لیونگ, اسپینڈ آن ایجوکیشن, ٹریڈ اینڈ سیکورٹی. یہ اس کی سمری ہے کہ آپ اچھا کھائیں, اچھا پہنیں, لیکن ہمبل ہوں لوگوں کی طرف. ایک آرام دہ رہائش بھی اپنے لیے آپ رکھ سکتے ہیں, اپنی ایجوکیشن پہ لگا سکتے ہیں, تجارت پہ لگا سکتے ہیں, اپنی پروٹیکشن یا سیکورٹی پہ لگا سکتے ہیں. یہ آپ کو اجازت ہے. یہ نہیں کہ اگر آپ کما رہے ہیں تو آپ اچھا کھائیں بھی نہ, اچھا پہنیں بھی نہ, اپنا گھر بار بھی اچھا نہ رکھیں, اپنی سیکورٹی پہ بھی نہ لگائیں, تعلیم پہ بھی نہ لگائیں. نہیں, اسلام ان باتوں سے منع کرتا ہے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو آپ ان تمام چیزوں پہ لگا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اللہ نے اجازت دی ہے, ٹھیک ہے. دوسرا, وقف. آپ وقف کر سکتے ہیں پیسے. وقف کیسے؟ انڈومنٹ فار اے کاز, اے ویری سیکریٹ انسٹیٹیوشن اسلام شاپس فار ماس. فار ایگزامپل, اگر اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے کہ آپ کی اپنی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں, پھر بھی آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ اگر ہے, تو پھر آپ وقف کر سکتے ہیں کسی بھی نیک کام میں. فار ایگزامپل آپ کو مثال دیتا ہوں, اگر آپ کی کوئی مسجد ہے اور آپ کو ریگولرلی آپ اسے ڈونیٹ کرتے ہیں, لیکن آپ چاہتے ہیں کہ میں اگر زندہ نہ رہا تو تب بھی اس کا نظام چلتا رہے, تو آپ کوئی شاپس لے کر اس کو, ان کا جو کرایہ ہو تو وہ پرماننٹلی مسجد کو جائے. ان کا اس طرح کو سسٹم اگر بیان الفی یا ان کے نام پہ انتقال کر لیں, مسجد کے نام پہ, کہ یہ جو شاپس ہیں یہ مسجد کی شاپس ہیں, میں رہوں نہ رہوں ان کا جو کرایہ آئے گا اس مسجد کو جائے گا, وہ وقف ہو گیا, ٹھیک ہے. ویسے بھی آپ کوئی چیز وقف کر سکتے ہیں کسی بھی نیک کاز کے لیے, ٹھیک ہے. چیریٹی صدقہ و خیرات ہو گیا. ویریس ٹائپس انکلوڈنگ صدقہ, خیرات, ہدیہ وغیرہ, چیریٹی ہوگی. گفٹ آپ ہدیہ کر سکتے ہیں, پریزنٹ ود رسپیکٹ, ٹھیک ہے, کسی رسپیکٹفل پرسنالٹی کو دے سکتے ہیں, کسی کو بھی دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ہبہ, گیونگ اون تھنگ ٹو سم ون ایلس پرماننٹلی ایز اے گفٹ, اپنی کوئی چیز کسی کو دے دینا پکی جا, ہمیشہ کے لیے, ٹھیک ہو گیا. ریونیو سورسز کیا ہیں؟ ویلتھ ان اسلام از کریٹڈ اونلی بائی لیبر, ٹھیک ہے, بائی رسک شیئرنگ
اور فرام رینٹ پراپرٹی. فار ایگزامپل آپ کو سمجھاتا ہوں کہ لیبر آپ محنت مزدوری کر کے محنت مزدوری کر کے آپ ارننگ کر سکتے ہیں، پیسہ کما سکتے ہیں. یا رسک شیئرنگ کہ میں یہ ہم دونوں مل کر یہ کاروبار شروع کر رہے ہیں لیکن اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے، نقصان ہوا تو دونوں کا یہ رسک شیئرنگ ہوگی. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ آپ میں آپ کو پیسے دے رہا ہوں یا کاروبار کرو، اس کا جو پروفٹ ہوگا تو اس میں حصہ دار ہوں لیکن نقصان ہوا تو پھر آپ ہی کا، میرا نہیں. نو، اٹ از ناٹ الاؤڈ ان پاکستان. ٹھیک ہے، ان اسلام سوری. آپ رسک شیئرنگ کر سکتے ہیں اور اپنی پراپرٹی کا رینٹ لے سکتے ہیں، یہ حلال ارننگ ہے. ٹھیک ہے. فوربیڈن منع کیا ہے؟ انٹرسٹ سود. ٹھیک ہے، سود یا ربا جسے کہا جاتا ہے وہ منع ہے. اور اسپیکولیٹو انویسٹمنٹ انسرٹینٹی آف انکریز کیا، آپ نے کہیں پہ انویسٹمنٹ کر لی اور آپ کو شک ہے کہ یہ زیادہ اوپر ہو جائے گا، جیسے جوئے کی شرطیں ہوتی ہیں کہ اتنا اوپر جائے گا تو میرا اتنے پیسے بن جائیں گے، جبکہ وہ پیسے غائب بھی ہو سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں. اسپیکولیٹو منی نو. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں دھوکہ فراڈ بہت سارا ہوتا ہے. لوگوں کو اپنی طرف پل کرتے ہیں کہ آپ آئیں جی ادھر انویسٹ کریں، آپ کے پیسے ڈبل ہو جائیں گے، رات رات ڈبل ہو جائیں گے. نو. ٹھیک ہے، اٹ از ناٹ الاؤڈ. کنسیپٹ آف پراپرٹی کیا ہے؟ پراپرٹی بلانگس ٹو اللہ. پراپرٹی کیا ہے؟ آپ کو جو بھی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہیں. وچ از وائی دا اونر از اونلی اے ٹرسٹی. ٹھیک ہے، جو اس کا اونر ہے وہ ٹرسٹی ہے، وہ ٹیمپرری اونر ہے. جو آپ کا گھر ہے، آپ کی جائیداد ہے، وہ آپ کی زندگی تک ہی ہے، اللہ کی امانت ہے آپ کے پاس وہ چیز. who must use the property as per the will of Allah and must dispose of it accordingly. اور اسے اللہ کے حکم کے مطابق ہی استعمال کرنا چاہیے according to Islamic law. ٹھیک ہو گیا جی؟ ہاں جی، یہاں ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا ہے، ہم نے ساری چیزیں دیکھ لی ہیں. انشاءاللہ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ٹاپک میں. میرا لیکچر لینتھی ہو جاتا ہے ہمیشہ، تو امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. جو سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ٹاپک میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.